بار شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی ایک ہفتے کا ٹائم، پچھلے ہفتے سے یہ ہفتے میں ایک ہفتے کا ٹائم ملا جس میں 35 فرض نمازیں، پھر سنت موقدہ اور واجبات کا موقع ملا۔ یہ بڑی پیاری اپرچونٹی تھی ایک ہفتے میں یہ کہ اللہ کو راضی کر لینا۔ ہم میں سے جس کو موقع بنا انہیں کوشش کیا ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنے کی، اور کسی کو موقع ملا تو شیطان نے اس کو موقع نہیں دیا ہوگا، ٹال دیا ہوگا۔ شیطان بہانے ڈھونڈتا ہے ٹالنے ٹلانے کی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ موقع ملنے کے باوجود بھی ٹالا گیا، اور کبیرہ صغیرہ گناہ بھی ہم سے ایک ہفتے میں ہوئے جس کو ہم نہیں پکڑ پائے۔ گناہوں میں سب میں پہلے نماز کا چھوڑ دینا ہے، پھر جان بوجھ کے چھوڑ دینا تو بہت بڑا بات ہے، چھوڑنا تو بڑی بات، جان بوجھ کے چھوڑنا تو پکڑ میں ہے، وہ تو بالکل ہی پکڑ ہے۔ اس کے بعد چھوٹے گناہ بھی ہے اس میں نماز پہ۔ چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے قضا کرنا نماز کو، اور اکثر بیشتر مجھ سے ہوتا ہی، یہ غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنا چاہیے آپ کو، ہم کو سب کو معافی مانگنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو جو بھی نیک کام کرے اگر اس کا حساب بھی نکالے تو میں سمجھتا ہوں کچھ نیکی بھی ہوئی ہوگی گھروں میں، جیسے معصوموں پہ صلہ رحمی کا معاملہ ہوا، چھوٹوں پہ بڑوں پہ خدمت کرنے کا شاید موقع ملا ہو تھوڑا بہت، وہ نیکیوں میں آیا۔ ہم سے تو کوئی بڑی نیکی کام کی ہو نہیں سکتی۔ اور ذکر اللہ کی بات تھی، ذکر اللہ بہت ہی کم لوگ کرتے، ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم لوگ کرتے، اور ان کو شرمندگی ہوتی ذکر کرنے میں۔ دو باتیں آ گئی یہاں، ذکر کرا نہیں تو انہیں سمجھتا کہ انہیں بھائی میں اپنے آپ کو کیا کہتے دین کا کام سیکھ گیا، انہوں نے نہیں، جہاں ذکر کرا نہیں وہ اس میں آ جاتا، وہ میں عامل بن جاؤں کیا، وہ 4 چیزیں پڑھنے دے دو، 5ویں چیز خود نکال لیتا، اس کو نہیں معلوم 5ویں چیز گڑے میں لے کے جا رہی ہے آہستہ سے۔ ہاں کرتے لوگ یہی کرتے، لیکن الحمدللہ آج تک میری عادت میں بنی ہے، آج بھی پہلے تو میں پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، آج کل کوئی چیز بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، اگر میں بیٹھ کے پڑھوں بھی تو جتنے میرے کو پرانی اجازت ملی ہے انہی کو بیٹھ کے پڑھوں گا میں، تاکہ اس میں پاور آ جائے، ٹیمپر آ جائے، جیسے جو بھی میرے کو بتائے گئے تھے انہی کو لے کے پھر بیٹھوں گا سچے دل سے، پھر اس کا فائدہ اٹھاؤں گا، فائدہ بڑھ جائے گا آٹومیٹکلی میرے کو۔ تو اب نیا لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ذکر کرو بولتے ہی لوگوں کو عامل کی بات آتی، عامل بھی بن سکتے، بننا بھی چاہیے، کیونکہ نیک عامل، اچھا عامل ملنا کہیں دنیا میں بہت مشکل ہے، تو بننا چاہیے، سب کو بننا چاہیے۔ جس کو خواہش ہے وہ رجوع ہو کے لائن میں بنے رہیے میرے سے، کیونکہ ٹائم بڑھتے جا رہا ہوں اور ایک دن میں تو کچھ آنے والا نہیں ہے۔ جب ایک ہاتھ ہمارا اچھے سے گڈ گوئنگ، ہاں اس میں بری بات نہیں ہے، تم برا کام کرو تو برا ہے، اور تم اس کو صحیح کام کو صحیح طریقے سے ڈھنگ میں کرو گے تو وہ فائدہ ہے۔ تو وہ ڈپینڈ کرتا نا، جو طاقت جہاں سے شروع کرنا ہے وہاں سے شروع، یہ تو دنیا شروع کرو، سب بات میں سامنے آتی جاتی، بہرحال اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے الحمدللہ۔ تو یہاں سے پچھلی بار بھی میں بات ختم کر رہا تھا، میں موٹے میں ختم کرتا ہوں، کتاب میں سے بھی بولوں گا، لیکن کتاب سے بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کتاب سے بولنے میں یہ ہوتا اس میں حوالے اور بزرگوں کے نام اور وقت اور دن اور کیا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں تو اپنی کتاب تو نہیں بول رہا ہوں، لیکن موٹی بات جو باہر کی ہے وہ بتا دوں گا۔ بات سمپل یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کے لیے تیاری میں نہیں ہے، تیار نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمے والے ہیں، جنت کے حقدار بھی ہیں، جنت حاصل بھی کریں گے اور مانگیں گے، لیں گے بھی، لیکن ہم جو رول ماڈل ہمارا تھا جس طریقے سے ایک مسلمان ہونا، وہ ہمارے پاس اس کا آئیڈیا نہیں ہے اس کا۔ اب ہم کو سیکھنے کے لیے 2 موٹے چیزیں سیکھ لینا چاہیے۔ ایک فوج میں بھرتی ہوتا ملٹری والا، اس کو
चाहे वो छोटा कैडेट हो या बड़े पोस्ट पे हो, बेसिक सबको सिखाई जाती। बेसिक के बाद जो जो फील्ड में है वो फील्ड की चीजें वो सिखाई जाती। फिर अपर पोजीशन वाले को अपर तरीके से लिखा लिखा के पढ़ा के उसको घस घस के अपर लाने के लिए उसको अलग बनाया जाता। तो बात क्या हो रही है कि एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क के लिए तैयारी रहना या अपने मुल्क के अंदर कुछ गड़बड़ हुई तो संभालने के लिए कितनी तैयारी की जाती, उतनी तैयारी हमारे मुसलमान बच्चों को या मुसलमान मर्द या औरत बच्चियों को नहीं करवाई। सीधी बात, अपन ऐसे ही मजाक में ले लेंगे मगर काम की बात पूरी समझ लो। मिलिट्री में भर्ती हुए तो हम ये देखे कि उनके आंख से आंसू टपकते, चाहे कितना शेर बच्चा रंग हो, कितना मजबूत व्हील पावर और ताकत वाला रंग हो, वहां पे इतना उनको रगड़ा जाता है कि आंसू उसके टपक ही जाते, लेकिन उसको छोड़ते नहीं। आंसू टपकने के बाद अगर छूट गया तो उसको तो इतना बुरा पकड़ते हैं, आके घर पे मिलिट्री आ जाती है, उठा के ले जाते हैं घर से। अम्मा चीखते रहना, बाप चीखते रहना, नाना दादा मरना नहीं छोड़ते, लेके सीधा से पुलिस स्टेशन से पुलिस को लेके आते, साथ आते वक्त पूरा आइडेंटिफाई करके उठाना, उसको उठा के लेके जाते। तो हम मुसलमान दीन के मामले में जबकि हमको बोला गया कि तुम कुछ नहीं करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारे लिए हम सारी चीजें लिख दिए, सबके लिए लिख दिए, लेकिन मुसलमान मोमिन के लिए तो सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट जन्नत लिख दिए उसके लिए। तो अब उसके बाद हमको ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे को रास्ता नहीं है। अब ट्रेनिंग में क्या है, नो डाउट ट्रेनिंग एक ऐसी होती मिलिट्री की जिसमें पूरा ही सिखाया जाता। हमारे पास की जो ट्रेनिंग होती मुसलमानों की वो ऐसा है, कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन करते हम। बाप को देखते पैसे वाला है, उसके बेटे को नहीं मारते। बाप उसका कुछ लाके मौलाना को खिला रहा, मौलाना उसकी तरफ देखते भी नहीं, बोल देगा जाके दो थप्पड़ में। वकील का बेटा है, उसको नहीं मारेंगे, लेकिन बहुत गालियां देता। इसी तरीके से गरीब का बेटा है, धूपदात करेंगे, इसको क्या पढ़ाने की जरूरत है, इसको क्या जरूरत है भिखारी को। तो क्या हुआ वहां पे, जिस तरीके की ट्रेनिंग देना है वो ट्रेनिंग दिए ही नहीं। फिर फौज में जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बहाना बता के जब सिपाहियों को तैयार कर लिया जाता, ये इस्लाम भी यही है, हम हमारी फौज को मजबूत कर ले तो हमारे लिए वो जंग भी लड़ेगी, खिला भी बनेगी। जंग में होता क्या भाई, सबसे पहले तो खुद को बचाना है, खुद को बचाना, दुश्मन को मारना, दुश्मन को मारना हर हाल में, माफ नहीं करते। रेयर केस है का कभी कोई माफ कर दे तो, लेकिन बांधेगा जरूर, माफ करके छोड़ेगा तो नहीं, बांधेगा जरूर, खुला नहीं छोड़ सकता। बहरहाल हमारे पास इस्लाम में ना ट्रेनिंग पूरी है, ना शिक्षा लेने की हमारे पास ताकत है, ना हमारे बड़ों को ये आदत है कि हमारे बच्चों को रगड़ाए। वहां भी आंसू निकलते, यहाँ भी आंसू निकलते, जितने हाफिज होते उनके बच्चों की आंखों में से आंसू निकलते, क्योंकि एक्सपीरियंस है बच्चे का, हमारे बोलता नहीं। सुबह से 10-10 घंटे बच्चों को बिठाना एक जगह मकतबे में, और इस बुरी तरीके से शंटिंग करते हैं मौलानाओं का, शंटिंग इतनी बुरी करते हैं, मारते हैं, चीखें निकल जाए। उनको मतलब मारना नहीं था, सेम मिलिट्री कैसे हो, तुमको मजबूत करना है, उसकी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है तुमसे, तुम खेल खेल रहे हो, उसे खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे कैसे छोड़ देगा तुमको। कल एक हाफिज बन गए तो उसे जन्नत मिल जाएगी उसको, खबर में वो कोशिश है। बाज़ वक्त घर के लड़ाइयों से, पैसों की परेशानी से भी 2 हाथ ज्यादा मार देता, दैट इज अदर इशू, क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी देते हैं, वो भंगी कचरा 1800 वाला ज्यादा कमाता, उन्हें कम कमाता। मदरसे के मौली साहब, वो भंगी को ज्यादा तनख्वाह है, मौली साहब ऐसे सूखी रोटी खा रहे हैं। मौली साहब को देने के पैसे क्या गिन के देते हैं जी, मास्टर को, घर में पढ़ाने ऐसे वाले को, उस्ताद को। सब में पहले तो उन्हें गुलाम समझते, निचले दर्जे का गुलाम, उन्हें अव्वल आपके बच्चे को सबक दे रहा,
بس وہ ہم 200 سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ کو. ٹی وی چینل کو ہم 250 دیتے ہیں ہر مہینہ, تم کو 200 دے دیں گے نہیں ہے مولوی صاحب, بہت مشکل سے نکلتا ہمارے پاس پیسے. مولوی صاحب بھی دیکھ لیتا 200 ایک 6 جگہ سے 1200 آ رہے ہیں, ڈال دو کیا کرنا, پڑھانا کیا ہے, پڑھنا کیا ہے, پڑھتا نہیں میں پڑھاتا ہوں, ہوتا ہے اسے. لہذا بات چل رہی تھی فوج کی, پھر اس میں ترتیب دلا کے پھر ایک ایک چیز سکھائی جاتی ہے. اس میں ٹینک چلانے والا الگ, ٹینک میں گنر الگ, توپچی الگ, سگنل مین الگ, وائرلیس مین الگ, زبانی منہ سے بات کرنے والا الگ. یعنی ایسی ٹریننگ سب کر کے بعد میں 10 آدمی بھی نہیں نکلتے اچھے اس میں سے, چھان کے نکالتے, چھان کے. کتنی بڑی بات ہے ڈھونڈ کے نکالنا کام کرنے والے کو, بڑے. بہرحال یہ کام بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا. بچہ اگر حافظ عالم بننے گیا, داڑھی چھوڑ لیا, گھروں میں لعنت ہے اس کے اوپر, چل تیری تو ہے کیا, تیری داڑھی کیا, تو مولانا بن گیا, تو بھکاری بن گیا. داڑھی رکھتے ہی بچے کے اوپر چھری, پہلے بابا نکالتے, بابا کے بعد اماں نکالتے, اماں کے بعد میں پتہ نہیں خالہ آتی, خالہ بولتی ہے کیا بڈھا ہو گیا, ارے کیسا تھا رے میرا پیارا بیٹا تھا, کتنا خوبصورت تھا, بغیر داڑھی کا چھچورا, داڑھی سنت لگا لیا تو خراب ہو گیا. تو عورتوں کو عقل ہی نہیں ہے, بچیوں کو, اور مردوں کو بھی نہیں ہے. پہلے سنت پہ اگر کوئی داڑھی رکھ لے رہا تو کامیاب ہے, اس کا بچہ اگر مر بھی گیا نا تو ایک داڑھی کی وجہ سے جنت کا راستہ کھل جائے گا. الٹیمیٹ گول از جنت, الٹیمیٹ گول از اللہ. تو گول, الٹیمیٹ گول کو چھوڑ کے کیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روز شیو کرنا, گٹر کی موری میں پھینکنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شیو کرنا, گٹر میں پھینکنا, ٹھیک ہے پھینکو. لیکن کسی کو سمجھ میں آ جائے, وقت پہ اللہ سمجھا دے, دل میں ڈال دے, دماغ میں ڈال دے, تو اس کی تو سپورٹ کرنی چاہیے. کئی بچے تکلیفوں اٹھائے اس میں, کئی بچے مار کھائے, کئی گھر چھوڑ کر بھاگ بھی گئے, کیونکہ دین میں ہے. دین سے ہٹ کے اگر ماں باپ ہو رہے تو ان کی بات مت سنو, بھاگنے کا حق ہے پورا اس کو. اب بھکاری بنتا کی, آوارہ بنتا کی, کیا بنتا کی, دیٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ کو ہے پورا چانس. جہاں آپ کو دین کی پریکٹس نہیں کرنے دی تو وہاں ماں باپ کے خلاف ٹھہرنے کا پورا حق ہے. اب یہ نہ کو پکڑو, جھڑکی دیا تھا تو وہ پہلے سیکھ گیا, جو سیکھ رہا وہی سیکھ لیا پہلے. بڑے داڑھی والے ماں باپ سے کثرت بیٹھتے روز, اس لیے لوگ کیا بدنام کرتے ہیں, داڑھی والے منوسوں کو دیکھنے چاہیے, بولتے کہ بہت بڑے منوس ہوتے, دھیوس داڑھی والے ہی. داڑھی والے دھیوس نہیں ہوتے, داڑھی والے سچائی پہ رہتے. تمہاری ٹیڑھی بات کیوں نہیں سننا چاہتے؟ بات ہے وہ سمجھ کی, مگر ہر ایک سے بحث کر لیتے بیٹھنا بھی غلط ہے. داڑھی رکھ لیں گے, الجھنے میں مثال دے رہا ہوں. تو اس طریقے سے سکھایا جاتا. وہ سب کرنے کے باوجود پھر جنرل بنتے, کرنل بنتے, بڑے نیچے پیدل چلنے والی فوج الگ بنتی, ہیلی کاپٹر سے کودنے والے الگ بنتے, رسیوں پہ سے اندھیروں میں جمپ کر کے جنگلوں میں کود جانا, جا کے جھاڑ پر اٹک کے مر جانا, سیدھا پانی میں گرنا, مچھی کے منہ میں چلے جانا, میں پیراشوٹ کے نوالا بنا لینا, یہ سب سکھاتے وہاں, سب سکھاتے. کئی کو سکھاتے صاحب؟ صرف ان کا ٹارگیٹ ہے کہ پرسن بھی مسٹ بی more efficient to handle the things. ہمارے لیے موت ہے, خبر کا گڑا ہے. اب more efficient کرنے کے لیے کون سی چیز کو ہم اٹھا رہے ہیں؟ سمپل اٹھانے کے لیے داڑھی تھی ہمارے پاس, سمپل تھی وہ تو سمپل, اس کو خرچہ پیسے نہیں لگتے, خود آتی, خود رہتی. شیونگ کے پیسے, وہ جو صابن کے پیسے, بلیڈ کے پیسے بچ جاتے. خینچی رہے تو آئینے میں دیکھ لے کے تھوڑا, نہ تو پانی میں دیکھ کے تھوڑا تراش لینا, خود یہ بھی نہیں بولے پورا کرو, لپ صاف کرو, تھوڑا بلیڈ لے کے گھس لو. پیسے بچتے. سال بھر مرے تک کا حساب نکالو کتنے بچتے دیکھ لو, کوئی کیلکولیٹ کرو بیٹھ کے. ایک 60-70 سال کی زندگی ہے, 70 سال والی بھی ایسا کھینچ کے بناتے ہیں, ایسا کھینچ کے اندر کھڑا ہے, اندر کھینچ کر دیکھا اندر کا کھینچتا, پتہ نہیں کیا بناتا. وہ دیکھا ہندوؤں کو دیکھا, پیسے والے رہتے, گوڑیاں پیسے لینے کے لیے, وہ اس کی دکان ہے, انہیں پیسے لینے کے لیے 70 سال ہے. اللہ بلا پتا چھوڑو سو. تو لہذا یہ فوج کی جو ٹریننگ ہے وہ ایک دنیا کے زندگی کے لیے ہے, ہماری آخرت کی زندگی کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹریننگ نہیں.
आज तो कोई एक पूछ रहा था टीवी पे, आपकी बात कुछ चल रही थी प्रोग्राम, मक्का और मदीना किसके अंडर में है बोलो, बार बार पूछ रहा हूं सामने मुसलमानों को। बंद करो, सही से बंद करना, सही तरीका है वो। तो मक्का मदीना किसके अंडर में बार बार पूछ रहा हूं। दो ही बातें थे, बोलने वालों को ये नहीं मालूम, वो ये बोलना चाह रहा था कि सच्चाई बोलो तुम, और वाकई शायद वहां के लोगों को नहीं मालूम। मक्का और मदीना जो वहां का इस्लाम का कानून है, वो जो है मुतव्वों के हाथ में। अब कोई भी झूठ बोला बादशाह के हाथ में, वो तो गलत है। बादशाह की बादशाहत है उस मुल्क पर पूरे कब्जा। मक्का और मदीना किसके हाथ में है? कौन चला रहा वहां का निजाम? वो मुतव्वे चला रहा। अलग टीम है, एक अलग टीम है। जब नजदियों में हुआ, वहां पे शुरू हुआ ये, तो वहां दो हिस्से बने। एक ने कहा भाई हम मस्जिदों में और दीन का काम हम करेंगे, खबरें हम तोड़ेंगे, हम सब कर लेंगे, तुम बीच में नहीं आना। आले सऊद में ये बात हुई, आले सऊद एग्री हो गए, ठीक है दीन के मामले में मैं नहीं आऊंगा, ठीक है भाई तुम्हारा चल रहा ना, भाई तुम चलो, लेकिन हुक्मरान मैं रहूंगा, मेरे बीच में तुम नहीं आना। गर्दन भी काटूंगा, गर्दना भी कटवा दूंगा, तुम्हारी भी नहीं छोड़ूंगा गर्दन, वक्त आएगा। तो सही पूछ रहा है हिंदू बैठ के, मुसलमान कोई बोलने तैयार नहीं है वहां। बोल रहा सोच के, मैं 2-3 बार सुना मुंह धोते वक्त, सोच के बोलो। अब उस सामने बैठा उसको पता नहीं, बेसिक नहीं मालूम कि मक्का मदीना कौन संभाल रहा, किसकी बात चलती। और एक बात है, जो खुतबा जुम्मे का पढ़ाया जाता वहां, ऐसा इमाम नहीं पढ़ सकता। पुलिस स्टेशन से एक दिन पहले कापी आती वहां हर मस्जिद के इमाम को। अगर आपके एरिया में 20 मस्जिद है तो 20 लिफाफे आते हो गवर्नर से, गवर्नर मक्का की साइन रहती उस पे, वो निकलते एक हफ्ता पहले ही वो तैयार हो गए। जिनकी नजर में पड़ा हुआ रहता वो नहीं रहा तो उनके छोटे गवर्नरों के ऊपर रहता हो, वो लिफाफे आते वही खोल के वही पढ़ना हो, उससे हटके नहीं पढ़ना। फलिस्तान को बचा ले या अल्लाह, फलस्तीन को बचा ले या अल्लाह, गुफारों से बचा ले या अल्लाह, बाकी जाने दे। कश्मीर गया तो कश्मीर का किसान पढ़ना, जो मुसलमान जो लिखा हुआ वही पढ़ना, तरीका है। तो ये नहीं मालूम लोगों को। तो बात अब इतनी है, धूप बढ़ रही, लेकिन अब मिलिट्री की बात थी, वहीं से फिर मिलिट्री में आ जाएंगे वापिस हम। तो मिलिट्री वाले का ड्रेस देखो आप, यूनिफॉर्म देखो, जूते की शाइन देखो, उसकी स्टार्स देखो, उसके टोपियों को देखो। नहीं देखे तो देखो बैठ के, पैसा लगाओ, 26 जनवरी का परेड देखने जाओ, दिल्ली होटल ले, बैठो, पकड़े जाओ। मतलब रेडी रहना जी, आपके कमरे के बाजू भी कोई बैठे रह सकता है, क्या लगा ऐसी बात कर। वो तो आप फूक फूक के चलने की दुनिया में रहे भाई। बहरहाल उनकी चमक धमक। अब आखिरी इसका निचोड़ ये बोलना चाह रहा हूं मैं आपको कि हर फौजी बेसिक तैयारी कर लेता, सारे कोड ऑफ कंडक्ट उसको पता होते, फौज के क्या होते, हर स्पेशलाइज करा हुआ उसमें स्पेशल बना हुआ रहता। ये सारे काम वो लोग 6 महीने से 9 महीने में करा देते, 6 मंथ से लेके 9 मंथ्स के बीच में करा देते, फिनिश। उसके बाद नहीं कराते उसको, उसके बाद जहां जहां भी रहता, जैसा एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कर लो, फिटनेस कर लो, यू वर्क आउट योर थिंग्स। मगर अब कुछ आप पे जुल्म नहीं है, उतना लीव भी ले सकते, घर को भी जा सकते, कुछ बीमार है तो दवाखाने में पड़ जाते, कोई ऐसी खास बात नहीं है आपके साथ, क्योंकि यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू गो, यू आर ए आर्मी मैन। सब फैसिलिटीज देते हैं उनको, खाना, उनके बच्चों को दवा, ट्रांसपोर्ट, कपड़े, स्कूल, पेंशन, जमीन लेना देना। तो ये दुनिया की चंद चीजों के बाद ये सब मिल रहा है, तो आखिरत की, नमाज की, कुरान की, हदीस की, मामलात की तैयारी कोड ऑफ कंडक्ट कर दे तो जन्नत मिलने तैयार है। जन्नत लेने वाले चाहिए, जन्नत देने तैयार है, दुनिया में करके बता दे रही। मामूली घटिया काम करोगे तो तुम्हें हम सब नवाज दे रही, तो तुम असली काम हमारी तरफ आओगे तो हम तुम्हारे को नूर भर देंगे, तुम्हारी जबान में तासीर भर देंगे, तुमको लोग देख के झुक के सलाम करेंगे। होता है हम सब दाढ़ियां छोड़ के सब हमा में बन लो, रंग कौन सा भी ले लो, देखना सारे लोग सलाम ना करे तो हमको बोलना, चौरस्ते पे पुलिस की अफसरान सलाम करेंगे, सर 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 सर, उन्हें ट्रैफिक छोड़ देगा, तुमको देखता रहेगा, बोलेगा ये क्या आ गया, ये आ क्या गया, ये हो क्या गया,
جب اس کو سکون ملے گا کہ میرے بیوی بچے اب حفاظت میں ہیں اس ملک میں جگہ پہ، اتنے مسلمان اس طریقے سے چل رہے ہیں، تو ہماری طرف کوئی آنچ نہیں لگا سکتا، ہماری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ ہمارے مذہب کا کیوں نہ ہو۔ یہ جاتے جاتے مسلمان چھوڑے گا نہیں، اگر کوئی کسی کو چھیڑا تو بات پیدا ہو جاتی۔ مٹھی بھر پٹھان ہوتے تھے بمبئی میں، ایک آدھ کا نام یاد ہے میرے کو، کریم لالا اور شریف لالا، نکلے ہوئے لالے تھے وہ۔ جب کبھی شیو سینا کچھ نہیں بولا، نہیں بول سکتا تھا، ان کی پگڑی اتنی بڑی تھی، اغوانی پگڑیاں تھیں ان کی، اور چلتے ایسے تھے، نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھتے تھے، جان ہتھیلی پر رکھ کے بات کرتے تھے ہمیشہ، مسلمان ہے ہی اٹھنے کے لیے۔ لہذا اب آخری اس کا کڑی میں یہ ہے کہ فوجی کو سکھانے کے بعد جنگ میں بھیج دیتے، اور بعض ایسے اوقات آتے، ایسے موقع آتے، چاہے تو سپاہی چھپ کے بھاگ جا سکتا وہاں سے، چاہے تو سپاہی چھپ کے اپنی جان بچا لے سکتا، چاہے تو سپاہی کوئی ایسی جگہ گھس کے دشمنوں کے بیچ میں گھس کے میں تیرے پاس بیٹھ جاتا ہوں مجھے بول سکتا، لیکن وہاں پہ جو سپاہی ہوتا ایک ہوتا اپنی جان دے دیتا، لیکن دشمن کو آگے نہیں بڑھنا، جان دے دیتا۔ ہمارے مسلمانوں میں حوالدار عبدالحمید 765 کی جنگ میں 6 پاکستانی ٹینک اڑا دیے خدا کے لیے، ون مین، چاہتے تو انہوں ریگستان سے سائیڈ مار لیتے، سائیڈ نہیں مارے، حق ادا کرے اس چیز کا، وہ یونیفارم کا، وہ ڈریس کا، جو قسم کھائی تھی دشمن کو نہیں چھوڑیں گے ہمارے اوپر للکار تھی، ساری چیزوں کا قسم کھائے تھے، تو ایمان والا بندہ تھا، ایمان سے اپنا کام کرا۔ ہم ایمان میں رہ کے ہم ایمان کا کام کرنے تیار نہیں ہے، صاف سیدھا پوچھیں گے تھوڑی دیر کے بعد کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے بھائی، کیوں کرنا ہے، یہ سوال آئے گا، کیوں مت اتنا ہی کرو یار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے اتنا ہی کرو، کیوں گنا، ہاں نہیں چلو جان دو چھوڑو، بعد میں آئیں گے، عقیدے ٹوٹے ہوئے کئی لوگوں کے یہاں عقیدے میں ہی نہیں ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے بولتے جس کو بھی نہیں معلوم، سچ بات بتاؤ عقیدہ کس کو بولتا، نہیں بولتا۔ اب ایک سیکھ لیے، نماز پڑھ لو، بھائی بغیر عقیدہ والا بھی نماز پڑھ رہا، پڑھ لو، اور سن جا رہا ہوں میں ادھر سے کوئی کام سے جھاگیر کریں گے، قادیانوں کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اذان یہ 6، جاؤ نماز پڑھ لو، جاؤ قادیانی کے پیچھے۔ ابھی تم کو معلوم ہی ہے تمہارے ساتھ کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ چھرے کون بھونک رہے ہیں، اور تم مزے میں دیکھ رہے ہیں، انہیں چھرا بھونک جا رہا اپنے پیارے حبیب کے سینے میں پیٹ میں، اور تم اسے کافی پی رہے، چائے پی رہے، کمال لیٹس آئے کافی، کیوں اس کا نام عبد القدیر ہے، عبد القدیر کو تو تم گالی نہیں دو گے، عبد القدیر ہے قادیانہ، اب تم بٹھا رہے ہو تو گھر میں، تم یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہو کہاں کا ہے عبد القدیر ہے کون سی مسجد میں نماز پڑھتا، دکھانے کو میری مسجد میں پڑھائی نہیں کرتا کیا، باقی تو چھوڑ دو بھائی، وہ بریلوی دیوبندی کے قصے چھوٹے قصے ہیں، وہ بڑے قصے نہیں ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے کر دیا، انہوں نے اپنی دکان کھول لی، وہ دکان چمکانا ہے وہ چمکا رہے ہیں، تو کوئی کم نہیں ہے ہمارے پاس بھی، ہرا ایک شملہ ہے ہمارے پاس بھی دعوت اسلامی کا، انہوں کم چمکا رہے ہیں، انہوں ٹی وی پہ 216 ملکوں میں چمکا رہے ہیں۔ اب ضروری نہیں ایک ہی دن میں پوری فوج بن جائے، چھوٹی چھوٹی فوج تیار کر رہے ہیں وہ، چھوٹی چھوٹی معصوم فوج، اب وہ فوج بڑی ہے تو پھر چھوٹوں کو ہی تیار کرنا ہے، اصل بڑے تو مر جائیں گے 4-6 سال میں، ان کو کیا تیار کرنا ہے بھائی، مجھ کو لے کے کیا تیار کرنا ہے اس نے، مجھ سے تو کوئی پاکٹوں میں کام لے سکتا ہوں مگر تم سے کام لے سکتے ہو، کیونکہ اور زندگی میں کتنا جینا ہے اس کو سب کو پتا نہیں کہ ایوریج لائف میں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ فوجی سب سیکھنے کے بعد بھی بھاگنا چاہے تو نہیں بھاگتا، اپنا حق ادا کرتا، تو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کو پوجیں گے، آپ ہی کی بات مانیں گے، سچ ہے میں خود نہیں مانتا پوری، تو پھر باقی سب بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے میں ہوں، بات شیطان آ جاتا اس میں، نفس آ جاتا اس میں، تو یہ چیزوں کو سیکھنا نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے طریقے بنائے گئے،
وہ طریقے یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی طریقے سے کوئی طریقے میں آنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت. جیسے ٹریننگ کی بات ہوئی تھی، بھائی قرآن میں بچے کو ڈالے، سال بھر میں کر لیا، ناظرہ پڑھ لیا، حفظ نہیں کرنا. سمجھو کسی کا بچہ حفظ کر لیا 3 سال میں، چلو بڑی بات ہے، علامہ بننے جا رہا، عالم بننے جا رہا، اور بڑی بات ہے. نہیں، دیکھ کے پڑھنے والا بھی 6 8 9 مہینے میں پڑھ لیا سال بھر کی محنت، اس کے بعد اس کو سبق کون دے گا؟ مرشد کامل بہت ضروری ہے. اس کو بھی، کس کو بھی ہو، مجھ کو بھی. میں کیسا سیکھا یہ؟ میں دیکھا دوسروں کو، وہ کیوں کرتے، وہ کیوں پہنتے، وہ کیوں بول رہے ہیں، تو پھر میرے سمجھ میں آیا کہ بھائی تو بھی بول سکتا، کیونکہ بولنے میں یہاں پہ شرائط نہیں ہے. حافظ بولے گا، عالم کا کورس کرے سو والا بولے گا، یعنی جو مرشد بنتا اس کو ضروری ہے کہیں، صرف اس کو اتنا آنا چاہیے کوئی مسائل ہے، کتاب کھول کے مسائل کتاب میں سے ڈھونڈ کے نکال لینے آنا. اب لینگویج انگلش میں ہو، اردو میں ہو، تیلگو میں ہو، ہندی میں ہو، پنجابی میں ہو، سندھی میں، گجراتی میں، کسی میں ہو، انہیں پورا اتھارٹی سے کام کر سکتا. کیونکہ نہیں بولے حافظ مرشد ہو سکتا، نہیں بولے عالم کورس کرا سے والا مرشد ہوتا، نہیں بولے، یا کوئی اچھا خالی مرشد ہوتا، نہیں بولے. مرشد وہ ہوتا جو اللہ کو دل میں بسا کے رکھتا. وہ نہ تو اللہ دکھتا نہ دل دکھتا، لیکن مرشد کی زبان دکھتی، آنکھ دکھتے، اور چیزیں نظر آتی، دور دور الگ الگ سمجھ میں آ جاتا کہ اللہ اسے چاہتا ہے. جب زبان ایک چیز بولنے کے بعد دوسری بولنے کی اللہ طاقت دے دے نیکی کی، سمجھ لو آپ نیکی میں آ چکے. ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز ہو گئے تو سمجھ لیجئے آپ کی پہلی نماز اللہ نے قبول کر لی، اللہ آپ کو چاہتے ہیں. دوسری پڑھ کے تیسری پہ گئے تو دوسری سمجھ لو تو اللہ آپ کو چاہنے لگ گئے. 5 نماز ہو گئے، سمجھ لو آپ اللہ کے دوست بن گئے. لیکن نماز سے نہیں پڑھتے، آپ دوست بنتے نہیں پڑھتے. میں ایک ہی قصہ سنا دیتا ہوں مرشد کامل کی ضرورت. تو اس میں یہ ہے کہ یہ قصہ جو ہے حضرت سلطان بھاؤ کا ہے. شکرکوٹ میں آپ کا آبائی گھر تھا، اور آپ کا یہ حال تھا کہ آپ سے لوگ جو ہے فیض یاب ہمیشہ ہوتے رہے. لیکن آپ کی ماں نے آپ سے کہا مرشد کامل آپ ڈھونڈ لو. جبکہ آپ کو کسی بار میں نے کہا تھا روز مبارک میں بلایا گیا، تمام لوگوں سے بات ہوئی، امیر المومنوں سے آخر تک بات ہوئی، رستہ بتا دیا گیا، لیکن پھر بھی ماں نے کہا مرشد کامل چاہیے، تم نہیں چل سکتا کام. اگر دنیا میں جینا ہے تو واقع مرشد چاہیے. یقین سچ ہے وہ، کیونکہ باری کی بات کو نہیں سمجھا سکتے آپ، باری کی بات کو نہیں سمجھا سکتے، مرشد سمجھا سکتا. مثال کے طور پہ میں ایک کیس آپ کو اور سنا دیتا ہوں. ایک عورت سے ایک صاحب کا نکاح ہوا، مہر نہیں باندھا گیا، اور اس کے بعد جب بات اس کو چھوڑنے کی یا مہر دینے کی آئی تو اب یہاں پہ سب ڈیسائیڈ ہوا کہ مہر باندھا نہیں گیا تھا تو مہر دیں گے کتنا. تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پریشان ہیں کہ بھئی مہر کتنا دینا چاہیے. بھئی لڑکے چھوڑ دیتے، مہر دینا پڑتا نا چھوڑنے کا، اپنا حق ہے وہ. تو وہ بات ہوئی نہیں تھی کتنا دینا. اب وہ مانگنے والی لاکھ بھی مانگ سکتی، علامہ مولانا لوگ بیچ میں بول سکتے دیر تو نہیں لکھا، تو نہیں پڑھا. تو بہرحال پریشان حال تھے. تو لوگ حضرت ابو حنیفہ صاحب کے پاس پہنچے کہ یہ ایسا مسئلہ ہو گیا، اس پہ کیا کرنا. بہرحال اگر غلطی ہو رہی نام میں تو اللہ معاف کرے. کوئی بزرگ کے پاس پہنچے، انہوں نے کیا کہا، دیکھو یہ ہوتا مرشدوں کا کام. انہوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے آپ آ جائیے 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد میں بول دیتا ہوں کتنا دینا اس کے لیے. انہوں نے یہ معلوم کرایا ہے کہ یہ عمر 24 سال کی، گورا رنگ، ناک دبلی پتلی، اور یہ چیزاں جانتے. ایسی بچی کے نکاح میں ایوریج میں کتنا
लोग मेयर बन रहे हैं, ऐसे बच्ची का तो 100 की एक आई, पता चल गया हमको, कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 11,000, 10,000। उसके बाद उन्होंने हाईएस्ट लेवल का उन्होंने बता दिया, ये मेहर तुम दे देना 3 दिन के बाद, कुछ मसला हल हो गया। ना मसला लिखा हुआ है, ना मसला पड़ा हुआ है, फिर आप दे दिए ईमानदारी से। तो ये बात जो है घर में नहीं आ सकती। नमाज वमाज सीखना पढ़ना वो मिलिट्री का था। मिलिट्री के बाद जो अंदर जो जरासीम है उनको सीधा करने के लिए अपनी जिंदगी लगानी पड़ती है। नमाज तो सिखा दिए मिलिट्री में, एक्ट भी सिखा दिए क्या करना है, जुम्मे की नमाज कैसा, ईद की नमाज कैसा, ईद की नमाज कहाँ पे, सदका कैसा, सब सिखा दिए, सब हो गया। अब अल्लाह कहाँ है, कहाँ है? वो तो रास्ता था, अब टारगेट गोल होना कहाँ है? वो जाना पड़ता मुर्शदों के पीछे, जो मुर्शदों को लोग पसंद नहीं करते। नहीं करते तो मत करो, उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाली मुर्शद, एक जाली मुर्शद, तो नाटक न करो, मुर्शद है मुर्शद जाली बोल रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो हर जगह पे क्या गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, क्या रुश्वतखोर नहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो है खुद पकड़ते चोरों को, क्या रिश्वत नहीं लेते? क्या सेंटेक्स वाले पकड़ते, क्या उन्होंने रिश्वत नहीं लेते? बिजली वाले धाबे डालते, क्या उन्होंने रिश्वत नहीं लेते? चोर तो हर जगह होते हैं। अगर हमारा कोई मौलवी मौलाना कुछ भी नहीं हो, अक्सर वो जाता बच्ची से शादी कर लिया, उचित कहानी आती और भी नहीं, शादी करना बुरी बात आई भी नहीं। हाँ देखो ने शादी कर लिया, अरे भाई बताओ शादी करना गुनाह है तो बता दो मुझे। 4 शादी करो बोले, ताकत है। और सुल्तान भाव 4 शादी करे थे, कैसा करे थे वो डिटेल मेरे को नहीं मालूम, की मोटी किताब में मिलेगी। पहले वाले मर गए, बीमार हुए, क्या था क्या नहीं था, पर अल्लाह वाले यहाँ करते तो वो एक ही बोलते, मौलाना लोग और कुछ भी नहीं बोलते, बदनाम भी हो जाती। तो डॉक्टर भी करते, नर्सों से शादी, डॉक्टर को बोलते बोले 2-2, 3-3 कर लेते हो। अरे हाँ जी, वकीला कर लेते, सेक्रेटरियों से शादी, क्लाइंटों से शादी कर लेते, उनको बदनाम नहीं करते कोई। सिर्फ वो दाढ़ी वाले मौलाना कुछ शादी कर दो, चोर है जी, बच्ची से शादी कर लिया, जवान बच्ची जी। अरे जवान बच्ची जी क्या मतलब? अरे जवान होने बाद ही शादी करेंगे ना उन्हें। और कोई वहां पे एज गैप भी नहीं लिखा हुआ है, 70 साल वाला 20-16 साल को नहीं करना, वो भी हो गया, सुनना सो बता दिए, तरीका नाटक करना ही चाहिए। तो ये बदनाम करते। तो आप मुर्शद के पीछे रहो, मुर्शद की बुराइयों को नको ढूंढो, अगर हो सके तो मुर्शद की मदद करो, साथ साथ रह के। कहीं होंदा पत्थर सामने आए तो मुर्शद ठोकर खा जाएगा, क्योंकि उसकी नजर जो है ऊपर आसमान की तरफ रही थी, नीचे कम रही थी। तो नीचे मुरीदों का काम रहता है नीचे के पत्थरों को हटाना या पकड़ लेना, जरा ठहरो पत्थर आ रहा हो। दैट इज द वे ऑफ लाइफ। बट टोटली डिनाई करना, उनको नेगेटिव में जाना, उनके बारे में नहीं सुनना, उनके बारे में उनसे सीखना नहीं, ये गुनाह है। जब अल्लाह ने आपको मौका दिया तो सुनना चाहिए आपको। मुर्शद कामिल की तलाश, हजरत सुल्तान भाव रहमतुल्लाह अलैह वालदा माजिदा के हुक्म की तामील में मुर्शद कामिल की तलाश में निकल खड़े हुए और दरियाए रावी के किनारे गड़े बगदाद शरीफ पहुंचे। आपने यहाँ हजरत शाह हबीबुल्लाह खादरी अलैहि रहमतुल्लाह वल बारी के फैज़ान का शहर सुना तो इनकी खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत शाह हबीबुल्लाह खादरी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी की ये करामात मशहूर थी कि पानी की देग हल्की आंच पर हर वक्त गर्म रखा करते। जो मारिफत इलाही का तलबगार आता इस देग में हाथ डालने का हुक्म फरमाते, हाथ डालते ही वो साहब कशफ हो जाता। यानी एक देग में पानी रख के हल्की अंगार पे चलते रहता उन्हें। जो ये बुजुर्ग के पास आते, शाह हबीबुल्लाह खादरी के पास, कुछ फैज़ान उनका था वो, तो जो कोई आता कुछ हासिल करने तो उन्होंने सीधा वो हाथ पानी में डलवाए थे, उसको करते ही उसके ऊपर पूरे फैज़ान ऊपर आ जाता, उसके अंदर उन्हें पूरे का पूरा मुकम्मल हो जाता उन्हें। था उनका तरीका। हाँ, हर दफ पानी गर्म रखा रखते थे। मारूफ इलाही के तलबगार, अल्लाह को जो चाहने वाला आता था
وہ دیگ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم فرماتے، ہاتھ ڈالتے ہی وہ صاحب کشف ہو جاتا، یعنی اس کی نظر کھل جاتی ہاتھ ڈالتے ہی، صاحب کشف بن جاتا اور کشف آنا شروع ہوتا۔ کتنا بڑی دیگ تھی، کتنی پیاری دیگ تھی، جو اللہ کی راہ میں آتا، دوسرا اللہ کی راہ میں تو ہاتھ جل جاتا، اس کا اس کا بھی چل سکتا، پاسبل ہے، گرم گرم ہوتا، انسان ہوتی چمڑی، مگر وہ جلنے کا احساس نہیں ہوتا اس کو، کشف کی خاطر اللہ کی راہ میں وہ نہیں مانتا، جل گیا ہاتھ جل گیا، بعد میں بنا لے گا، ریپیئر کر لے گا، دیٹ ہی ڈونٹ کیئر، یہاں ہے وہ آ جاتا اس کو۔ حضرت سلطان بھاؤ رحمۃ اللہ علیہ اس کرامت کو دیکھ کر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے، پوچھنا ہے پر آپ نے اب آنے کا مقصد بیان کیا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے فرمایا، پھر اپنا ہاتھ دیگ میں ڈالا، داخل کیوں نہیں کیا؟ اگر دیگ میں ہاتھ ڈال دیتے تو مراد کو پہنچ جاتے۔ آپ نے کہا، مجھے دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال معلوم ہے، اس سے میرا مراد پورا نہیں ہوگا، یعنی اس میں ہاتھ ڈال کے جو کشف آ جاتا وہ میرا مطلب حل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے ڈالا اس میں ہاتھ، اس سے تو میرا مطلب نہیں۔ تو انہوں اونچی بات کرنے والے چھوٹے نہیں تھے، کیونکہ پورا تیاری میں تھے، تو کیا چھوٹی بات کرتے ہو؟ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہاں ٹھہر کر چند روز مجاہدے کریں، مسجد کا حوض بھرنا اور صحن دھونے کا کام کریں۔ مسجد کا جو حوض تھا پانی کا، باہر سے کھینچ کے لانا گھڑوں سے، بھرنا وضو کے لیے، اور صحن دھونا روز آنگن، یہ کام، اور مجاہدہ پڑھتے بیٹھے، یہ کام کے لیے روک لیا ہوا۔ اگلے دن حضرت سلطان بھاؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی بھرنے کے لیے مشکیز منگوائی، جسے وہاں خدمت گاروں نے آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مشکیز بھر کر ڈالا تو حوض بھر گیا، اور پھر مسجد کا پورا صحن دھو ڈالا۔ وہ جو بیگ ہوتا چمڑے کا، وہ مشکیز بولتے، پانی بھر کے لا کے بھرنا کیا تھا، جب وہ ایک بھر کے لے کے آ کے ڈالے، حوض پورا بھر گیا، ایک میں پانی ڈال، وہی پانی ڈال کے صحن دھو دیا، کام ختم۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے حضرت سلطان بھاؤ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک سوئی ایسے حاصل نہیں ہو سکتی، پہلے مال و متاع سے فارغ ہو جاؤ۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ فوراً گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر میں ولی کامل والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف سے یہ بات جان لی، لہذا آپ نے ازواج سے فرمایا، میرے بیٹا دنیاوی مال و متاع سے جان چھڑانے آ رہا ہے، تم اپنے اپنے زیور اور نقد پونجی لو اور کہیں دبا دو تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب ان کی والدہ ماجد کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹا اب آ رہا ہے وہاں سے، کشف تھا ان کو، صاحب کشف تھی ماں ان کی، اور سارا مال و متاع پورا خالی کر دے گا، آپ کی بیوی کو فرمایا، زوجہ کو، کہ تمہارے سونا گہنے جو بھی چاندی تمہارے پاس ہے، پیسے نقدی اٹھاؤ، فوراً نکالو، کہیں چھپا دو، ورنہ یہ پورا ختم کر دے گا، یہ آ ہی رہا اسی لیے یہ۔ تو ان کی بیگم جو ہے اٹھا لیے، ہٹا دیے۔ یہاں دو باتیں ہو گئی، شادی کرے بعد بھی اللہ کو ڈھونڈنے نکل رہے ہیں، ہو سکتا اولاد کا بھی قصہ آ جائے گا، 5 اولاد تھے وہ۔ اللہ ڈھونڈنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے تو ڈھونڈوں گا، بڑا ہو کے نہیں ڈھونڈوں گا، داڑھی رکھ کے ڈھونڈوں گا، بغیر داڑھی نہیں ڈھونڈوں گا، داڑھی خود آ جاتی، جب جائیں گے راہ میں تو مصیبت اٹھائیں گے تو داڑھی خود آ جانا ہے۔ دیکھو جب حضرت سلطان بھاؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور والدہ محترمہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کی، شیخ نے دنیاوی مال کو چھوڑنا اور دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدہ ماجد نے کہا، اگر کوئی مال ہے تو لے کر دور کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے گھر سے مال کی بو آ رہی ہے۔ والدہ ماجد نے کہا، اگر یہ بات ہے تو نکال لو۔ لہذا جس جگہ زیور وغیرہ دبایا گیا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نکال کر پھینک دیا اور فارغ ہو کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ یہ توکل دیکھیے، یہ اللہ سے محبت دیکھیے۔ 100 روپے نہیں پھینک سکتے جیب کے، اور وہ ماں کی شان دیکھیے،
ولیہ کامل تھی، یہ تو بولا انہوں نے. اب ان کو پتا چل گیا گھر میں بو آ رہی تھی، چھپائے معلوم آتی کرامت اتنے بڑے کسی کو اولیاء اللہ بنا رہے ہیں تو اتنا نہیں بتاتے اس کو کہاں پہ کیا چھپا رہے ہیں تم بول رہے بتا. تو اس سے ظاہر ہوا کہ مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے راستے میں. یہاں پہ ہمارے پاس مال کی اہمیت ہے، اللہ کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کی اہمیت نہیں ہے، سچ بات بتا رہا ہوں میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جاب پہ لے کے بات کریں گے. کوئی آدمی نوکری کر رہا پیشے میں، انہیں نماز کا ٹائم نہیں جا سکتا تو نہیں جا رہا، تو وہاں پہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ اذا ہو جا رہی، نماز کا ٹائم نکل جا رہا، قضا پڑ جا رہا، مگر جا نہیں سکتا کیونکہ اس کو نوٹ پیارے. اللہ پیارے نہیں ہے، نوٹ پیارے. نوٹ کا مطلب انہیں جب کا جب گن کے نہیں دے رہا، لیکن وہ تنخواہ میں کاؤنٹ ہو رہا ہو گھنٹہ آپ کا، تو مل رہی تنخواہ کو نوٹ. تو اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ ہماری محبت پیسے سے ہے، اللہ سے نہیں. اور جس کو پیسے سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بدبو اور خوشبو ایک جگہ نہیں رکھی جا سکتی. بدبو کو پھینکنا پڑتا ہے، خوشبو کو اٹھا کے اپنے سراہنے رکھنا پڑتا ہے. لہذا دنیائی مال کو فارغ ہو گیا، اب اپنی ازواج کا کیا کرو گے؟ اللہ عز و جل کا حق ادا کرو گے یا ان کا؟ جا کر انہیں آزاد کر دو تاکہ تم پورے طور پر رائے حق کی تیار ہو جاؤ. جب یہ کر کے واپس گئے، حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم دنیا کے مال سے تو فارغ ہو گئے، اب بیوی کا کیا کرو؟ حالانکہ سنت ہے بیوی کو چھوڑنا، اسلام میں سب میں زیادہ ڈینجر ہے. لیکن مرشد سیدھی بات پوچھ رہے ہیں، آگے ہٹو جدھر پنکھے میں بیٹھتے ہیں، میں آگے. یعنی بیوی کی فکر بھی ختم کرو، تم نہیں رہنا فکر تم کو. بیوی کی جھنجھٹ پہ تو پورے کام خراب ہوتے ہیں. یعنی ایک بار ٹینشن میں آ گئے تو سمجھو گئے 5 نماز اس میں الجھتے رہنا. کورٹ میں کیس پڑ گیا تو پھر کہ سمجھو کئیوں نماز 100-200 نماز عدالت کے چکر کاٹتے پھر. بیوی بڑی ڈینجر چیز ہوتی، سنبھال کے رکھنا. کانچ کی ہوتی، ٹوٹ جاتی پٹ بول کے. اس کے ساتھ لڑنا نہیں، لڑے تو لڑے ہوتے ہو. 2 مار کھا لینا بیوی کے اچھا ہے. صحیح بول رہا ہوں نہیں؟ 2 مار کھا کے اللہ کی نماز مل جائے اس ٹائم پہ تو بڑی بات ہے، کیونکہ تم کامیاب ہو. اگر تم مار کو مار مارے، اس کے بھائیاں آگے لڑے ہوئے، تمہارے 5-6-8 نمازاں چلے گئے، پولیس اسٹیشن گئے، بور کتنے نمازاں چلے گئے. اسے 2 مار کھا لینا اچھا ہے، 2 مار لے میرے کو. تو سب کے سامنے مارتی مار، اکیلے میں مارتی مار. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نمازیں باقی رہیں گی. اللہ خوش ہوں گے، میرا بندہ میری خاطر 2 چپل کے مار کھا رہا ہے، ہاتھ کے بھی. کامیاب ہے وہ جو بیوی کے مارا کھاتا. بیوی کا غلام وہ بولتے پیرا پڑھ لینا بہتر ہے اس کے، کیونکہ جھنجھٹ کر کے نمازوں کی بربادی کر کے اللہ کو چھوڑ کے بھاگنے سے تھے. ایسا چھوڑوائے تو پھر اللہ والا بنائے. چھوڑ کے آپ بولتے یہ اللہ والے چپ نہیں بولتے. یہ کیسا بولتے جی؟ بیوی کو نکاح کو یہ توڑواتے ہے وہاں پہ باریکی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق تائی میں اس وقت پھر گھر کی طرف لوٹے. والدہ ماجدہ نے پھر جان لیا اور آپ کی ازواج سے فرمایا میرا بیٹا تم سے خطا تعلق کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. میرا بیٹے کے پیچھے، میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جانا، کہیں شوق الہی کے سبب تمہارے حق میں کوئی شرعی کلام طلاق زبان سے نہ کہہ دے. اتنے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر میں داخل ہوئے. والدہ ماجدہ نے پوچھا کہو بیٹا اب کیسے آنا ہوا؟ آپ نے آنے کا مقصد بیان کیا تو والدہ محترم نے آپ کی ازواج کی اجازت سے کہا سنو بیٹا، ان کا جو حقوق مثلا نان و نفع وغیرہ تم پر لازم ہے وہ سب رضا الہی کی خاطر یہ تمہیں معاف کرتی ہیں. تم ان کے حقوق ادا کرنے سے فارغ ہو. تم اللہ عز و جل کے حقوق ادا کرو اور تمہارے جو حقوق ان کے ذریعے میں وہ
سطور قائم رہیں گے اگر تم نے صلح معرفت طے کر لی تو بہتر، ورنہ تمہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمۃ اللہ باری کے خدمت میں پہنچے۔ ماں ہوشیار تھی، پیچھے چھپا دیا، بیٹے سے فوراً پوچھا، بولا بھائی تم کو کھانا کپڑا اور ان کی بیماری دکھی کے پیسے دینے کے لیے تم آزاد ہو، آج سے تم اللہ کے فطر کر دیے تمہارے کو، انہوں تم کو معاف کر دیا، ابھی انہیں مانگ رہے تم سے ختم، کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے۔ اگر تم راہ سلوک کو پہنچ گئے تو پھر تمہاری بیوی تم لے لو، اگر نہیں بھی پہنچے تم اس میں بھٹک رہے تو تم سے مانگنے نہیں آئے گی، یہ تم آزاد ہو آج سے بیوی سے بھی چاہیے۔ مطلب نکاح نہیں توڑنے دیے، والدہ سمجھدار تھی، اس لیے بیٹے ویسے بن گئے تھے۔ بہرحال سبحان اللہ عز و جل، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ماجد کیسے جذب ایمان ہی تھا کہ انفرادی کوشش کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو خود سے جدا کر کے کامل پیر و مرشد کی تلاش کرنا اور راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کے ذہن دیا۔ اے کاش ہمارے اسلامی بہنیں بھی اس سے درس حاصل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مکمل طور پر وابستہ کی توقع اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ وقت کم ہے، بات اتنی بہت ضروری تھی یہ کہ ہم دو باتوں کا سبق ہو گیا آج۔ ایک ملٹری والے کی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ہم اللہ کے سامنے انجام دینے کے لیے تیار ہونا، تو ڈیوٹی میں پوری باتیں سکھائی جاتی۔ بعد میں آخری جملے میں بولا تھا کہ شہید عبدالحمید قربان ہو گئے، تو ہم کو بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑتا۔ انہوں وطن کی خاطر ہوئے، ہم اللہ کی خاطر۔ قربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنی شوق کی چیزیں ہیں، نفس کی چیزیں ہیں، ہم کو مارنا پڑے گا، کچلنا پڑے گا۔ آئس کریم کھانا دل میں ہے، نہیں کھانا پڑے گا۔ بریانی کھانے خواہش ہے، توڑ دینا پڑے گا۔ توڑتے ہوئے دیکھا ہم نے، آئی ایم دا وٹنس، انہی کانوں سے سنا اور سامنے ٹھہر کے سنا۔ شام کا کھانا ہے، شام کا ٹائم کا کھانا ہے، اور ان سے یہ بولا جا رہا آپ بریانی کھا لو، گھر پہ نہیں ہے وہ، کوئی اور جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور بریانی لانے کے لیے پیسے بھی ہے، سبب بھی ہے اور ٹائم بھی ہے۔ جواب کیا ملا؟ ایک بن لا دو، 2 روپے والا، 2 روپے والا ایک بن لا دو، چائے بھی نہیں۔ ہم نے کہا بھائی کھانا لا کے دینے تیار ہے، آپ اکیلا آدمی ہو اور ہم 2 آدمی، ہم ہمارا بھائی وٹنس، ایک بن لا دو بس۔ ہم نے پوچھا کیا ہے ماجرا، بول تو دو، بولتے نہیں دو۔ کہنے لگے تم بریانی لا کے دے تو دو گے اور میں کھا بھی لوں گا، یہ پیٹ میں جائے گا، نشہ کرے گا، میں سو جاؤں گا، میرا کام ہے رات میں عبادت کرنا، میں رات بھر عبادت کروں گا۔ وہ بن لا دو، میں پانی سے بھوک لگے گی، پانی میں ڈبا کے کھا لوں گا۔ دیکھ لیا، پھکٹ کی بریانی فری کی نہیں چاہیے، یہ ہوتے اللہ کو چاہنے والے۔ اب ہمارا یہ حال ہے، دعوت ملی تو یار دے رہا نہیں گوشت، ایسا کرا، ہماری تو یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عقل سلیم دے۔ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے معاملے میں پڑھ کے نا سچ بات کو بھول گئے۔ کفن اگر آج ہم کو کفناتے ہوتے یا لوگ اٹھانے والے آتے تو ہمارا کیا گت بنتی ہوں گی؟ ان تو آج آخری ہوتا ہے، اب ہم کو تو لپٹ ہی دیتے، اب انہیں بولتا تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی گڑا کھود کے دھوپ میں، وہ آج کل ٹینٹ ڈال دے رہے، تھوڑا لوگوں کو آرام ہونا تاکہ دفن کرتے ہو ذرا بے چینی نہ ہو، اور ایک مر جائے گا دھوپ کی گرمی کو تو اس کو بھی ہٹانا پڑتا بازو کو۔ اب 2 کام ہٹاتے بول کے وہ ایک ٹینٹ ڈال رہے ہیں۔ پانی بھی سپلائی کر رہا ہے، گرمی میں تو ٹھنڈا پانی کے پیکٹس، کیونکہ وہ گرمی میں ایسا باہر رکھ کے آگے تو بھاگ کے لوگ ہوتا، مجبوری ہے گرمی سے۔ پھر ڈاکٹروں کو بھی رکھنا ضروری ہے، بی پی کے آنے لگے انجیکشنوں کے ساتھ، دھوپ اتنی بڑھنے والی ہے، لہذا سمجھ لو ہمارا وقت موت آ گیا، ہم کفنوں میں ہیں اس وقت، لیکن پھر بھی اللہ ہم کو موقع دے رہے ہیں یہاں سے کہ کچھ کر لو، کچھ سیکھ لو، کچھ سمجھ لو۔ یہ لانتی پیسوں کے پیچھے مت بھاگو، لانتی پیسوں کے پیچھے مت بھاگو، پیسے خود تمہارے پیچھے بھاگ کے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب تم اللہ کو پکڑو گے تو پیسے کی ضرورت ہوگی نہیں تمہیں، میں تو بتا دوں تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
पड़ेगी तो पैसे तो आ ही जाएंगे। अल्लाह बेहतर जानता है तुम्हारी जरूरत को। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, जो भी हम तमाम लोग पढ़े, या अल्लाह मुझ समेत तमाम खवातीन हमारे साथी, या अल्लाह हम सबको दीन की फ़हम अक़ल समझ दे दीजिए। या अल्लाह हमको दीन की समझ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हाँ फिर हम उसी पे आ जाते, या अल्लाह शैतान पे आ जाते, घूम फिर के हम शैतान के पास आ जाते। या अल्लाह उस शैतान खुद हमसे भाग रहा है या अल्लाह आजकल, लेकिन हम उसका नाम लेके उसकी आड़ में जो है हमारे नफ्स के खेल खेलने लग गए। या अल्लाह उसकी आड़ में हम अपने नफ्स के खेल खेल रहे हैं। या अल्लाह नफ्स कमीना है, नफ्स को कुचल दीजिए। या रब्बे काबा, या रब्बे मदीना, या रब्बे मूसा, या रब्बे ईसा, या रब्बे मूसा, या रब्बे ईसा, या रब्बे सुलेमान, मदद 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 अल मदद। चारों इमामों के सदक़े में या अल्लाह, और ये अल्लाहों के सदक़े में ख़ास तौर पे पीरान पीर गौसे आदम दस्तगीर, ख्वाजा गरीबन नवाज और जितने बुज़ुर्ग हैं, या अल्लाह सब बुज़ुर्ग एक ही नमूने के आपके बनाए हुए हैं, सब औलिया अल्लाह आपके बनाए हुए हैं। या अल्लाह उन सब के वसीले से तुफ़ैल से हमारे भी दिलों में ईमान ताज़ा कर दीजिए, ईमान पे चलने वाला बना दीजिए, जिसको जैसा वक्त मिला वैसा काम चालू करवा दीजिए। या रब्बे काबा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारी यहाँ पे एक मुरीदा है, रेहाना की बेटी आफरीन, गर्मी की वजह से परेशान है, हॉस्पिटल में है, दुआ फरमा दीजिए। या अल्लाह किसकी दुआ सुनते पता नहीं। या अल्लाह उसको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा दीजिए आफरीन को। या अल्लाह उसको तकलीफ़ों से दूर फरमाते हुए सेहत कामिला आजिला। वाक़िअ दावाना बिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह।